آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال استو قدیم۔ گرامی قدر سامعین، جب قریش مکہ قرآن مجید کے مقابلے سے عاجز آگے اور اسلام کی روز بروز بڑھتی ہوئی ترقی سے حیران اور پریشان ہوئے تو انہوں نے ایک پراپگنڈا ترتیب دیا کہ معاذ اللہ شمع اسلام کو گل کر دیا جائے اور قصہ تمام کر دیا جائے۔ تو انہوں نے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ کون بہادر ہے جو یہ مکروہ دندہ اپنے ذمے لیتا ہے۔ تو حضرت عمر جو ان دنوں دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لی۔ تو آپ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے اس مکروہ ارادے سے نکلتے ہیں۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت نعیم رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے۔ تو حضرت نعیم نے آپ کو اپنے گھر کا رستہ بتایا کہ پہلے اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری ہمشیرہ بھی کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر طیش میں آ جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، اپنی بہن کو جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے دیکھتے ہیں تو ایک تھپڑ آپ کے چہرے پر رسید کرتے ہیں، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں آپ کی عزیمت پہ، آپ نے کہا کہ عمر تم میرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ تو بہا سکتے ہو لیکن میرے سینے سے ایمان کی دولت نہیں چھین سکتے۔ آپ نے کہا کہ ستم گر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو حضرت عمر جب اپنی بہن کا یہ جذبہ دیکھتے ہیں تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بہن جو کلام تم تلاوت کر رہے تھے تو میرے سامنے لاؤ۔ تو تاریخ کے اوراق شاہد و عادل ہیں، جب سورہ طٰہٰ حضرت عمر کے سامنے رکھی جاتی ہے اور آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کلام نے حضرت عمر کی دل کی دنیا تبدیل کی اور آپ تائب ہوئے اور کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اقبال نے اس موقع پر کہا کہ تو نہ دانی کہ سوزے قرات تو دیگر گو کرد تقدیر عمر را۔ اے بہن، جب تو بہن ہو کے کلام مجید کی تلاوت کرتی ہے تو پھر زمانے کو عمر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ ایک جگہ فرمایا کہ قرب قیامت ایسے فتنے اتریں گے جیسے بارش اترتی ہے، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ حضور ان فتنوں سے نجات کا کیا رستہ ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید قرب قیامت کے فتنوں سے نجات کا رستہ ہے۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا کہ ہر خشک و تر کا بیان قرآن مجید میں ہے۔ تمام علوم کی اصل قرآن سے نکلتی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ، کہ اب قرآن کے بعد یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب اور تو کوئی کلام نازل نہیں ہونا، قرآن آخری سرچشمہ ہدایت ہے۔ اب ہدایت کے چشمے سوکھ گئے ہیں، قیامت تک کے لیے کسی کو ہدایت مل سکتی ہے تو وہ اسی صحیفہ ہدایت سے مل سکتی ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکٌ فیکم ثقلین، فرمایا کہ میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے جو آسمان سے لٹکتی ہوئی رسی ہے، اور دوسری تمہارے نبی کی سنت۔ ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تو جس کو نظریہ دیکھنے کا شوق ہو وہ کلام اللہ دیکھ سکتا ہے، اور جس کو عملی تصویر دیکھنے کا ذوق ہو وہ سیرت مصطفیٰ کا نظارہ کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے صاحب، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن آپ کا اخلاق ہی تو تھا۔ یعنی کہ قرآن نے جن اوصاف جمیلہ اور صفات حمیدہ کو بیان کیا ہے وہ بدرجہ اتم حضرت کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی رحمت نے عظمت کا معیار میرٹ مقرر کیا۔ ایک عظمت کا معیار ہم نے مقرر کی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس نسب کا اعلیٰ حوالہ ہے، جس کے پاس اعلیٰ عہدہ ہے، جس کے تعلقات کافی وسیع ہیں، اور ایک عظمت کا معیار رسول اللہ نے مقرر فرمایا، تو فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے
قابل صد احترام وہ ہے، لائق تعظیم وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، صاحب قرآن کو قیامت کے روز کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، اور اس کی ایسے تلاوت کر جیسے تو اس کی دنیا میں تلاوت کرتا تھا۔ تو اس کا آخری زینہ وہ ہوگا، اس کی آخری منزل وہ ہوگی جتنا اسے قرآن یاد ہوگا۔ تو قرآن عظمتوں کا ذریعہ ہے، بلندیوں کا سبب ہے، لیکن بصورت دیگر اگر قرآن سے غفلت برتی جائے گی، اس کو فراموش کیا جائے گا، تو پھر قرآن اسے فراموش کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو قرآن کے ذریعے عروج اور بانگ پن عطا کرے گا، اور بہت سی قوموں کو قرآن سے غفلت برتنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن صرف کتاب شفا ہی نہیں ہے، کتاب برکت ہی نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب حیات بھی ہے۔ یہ صرف کچہریوں میں قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو کچہری کا نظام درست کرنے کے لیے بھی ہے۔ قرآن صرف طوطی اور مینا کی طرح بول رٹ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو من کی دنیا تبدیل کرتا ہے۔ قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی گزارنے کا کامل، اکمل اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اقبال نے کہا کہ بابند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نہ گیری، با آیا تشترا کارے جزی نیست، کہ از یاسین ہوا سانبا میری۔ اقبال نے کہا کہ تو جاہل ملا اور کاہل صوفی کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ قرآن سے بھی تو نے مرنا تلاش کیا۔ جب تیرے بزرگ کی روح اٹکی تو اس کے پاس سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا۔ اقبال نے کہا کہ اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ جب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو مردے کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس کلام سے تو نے مرنا سیکھا تھا، کاش اس کتاب سے تو نے زندگی کشید کی ہوتی اور زندگی کی راہیں تلاش کی ہوتی، اس لیے کہ یہ کتاب حیات بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے۔ گر تو خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ اقبال نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہو کے جینا چاہتا ہے اور کامل مومن ہو کے رہنا چاہتا ہے تو تیری زندگی قرآن کے بغیر نامکمل ہے، قرآن کے بغیر مسلمان ادھورا ہے۔ گر تو خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ وما توفیقی الا باللہ۔